اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی اور خیر کے کام کریں گے، ہمارے دلوں کو ایک تسلی اور سکون بھی ہوتا رہے گا۔ آزمائشیں بہت ہیں، انسان ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مقابلے ہیں۔ ہمارا دین یہ سکھاتے ہیں آپ کو اس دنیا میں جتنا عرصہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا ہی تیاری کریں۔ کلیئر ہے، یہ تو عارضی ہے، یہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو جانا ہی ہے۔ اب یہاں سے بھی زیادہ آخرت کو جانے کی تیاری کریں۔ یہ جو ضروریات اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں اس کے ساتھ عبادات میں دل لگائیں۔ جب عبادات میں دل لگے گا ہمارے اندر ایک روحانی طاقت آئے گی، اس سے ہمارے سے گناہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موت کو لے کر چل رہے ہیں، بچپن میں ہو تو ہوگی اور جوانی میں ہو تو ہو سکتی ہے، رشتوں میں موت ہو رہی ہے، یہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ وہ تو جسم اور روح جو جدا ہوتے ہیں وہ اعلان ہو کر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے یہاں کتنا رہنا ہے، ایک مسافر کو کتنا رہنا ہے، کتنی تیاری اس کو دینا ہے۔ جیسے بلاوا آیا، سب کو چھوڑ کر جانا ہے، اتنا دنیا میں دل مت لگاؤ کہ چھوڑ کر جانا ہے۔ تکلیف ہو اگر علل اعلان بھی ہو اور چیز بنائے تو یہ بھی سوچو کہ یہ چیز ہمیں ملنے والی ہے، تو یہاں کی کوئی چیز آخرت کے برابر نہیں۔ یہ سب فانی ہے، وہاں بقا ہے، یہ سب عارضی ہے۔ لیکن دنیا کو بہت خوبصورت بنائے ہیں، کوئی شک نہیں، زندگی بہت حسین ہے، بڑے مزے کی زندگی ہے اللہ نے دیے ہیں۔ اب کون اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو انجوائمنٹ کریں، مزہ لیں، زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ آپ اور ہمیں مسافر کی طرح گزار رہے ہیں، حلال حرام کو پہچانیں۔ مسافر اپنا ٹرپ خراب نہیں کرنا چاہتے، اپنی آخرت کو خراب نہیں ہونا۔ ہمیں تو بعد میں آئے ہیں، یہ جلوہ تو پہلے سے موجود تھا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو بہت اچھی طرح بنائے ہیں، دیکھو تو کیسے بنائے ہیں۔ یہ جو ہر ایک کے لیے بنائے ہیں، طرح طرح کی یہ چڑیاں ہیں، یہ چہچہا رہی ہیں اور ان کی ہر ایک بول اچھی ہے، اس میں چہچہا رہے ہیں۔ طرح طرح کے پھل پھول، ہر خطے کی الگ الگ بولیاں، الگ الگ نظام اللہ تبارک تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس دنیا کو اللہ نے بارونق بخشا ہے، مگر دین کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھتے ہیں اس دین کو بہت عمر کے بعد کریں گے، کسی کونے میں بیٹھ کر، اب تو عمر ہو گئی ہے، ذکر کرنے کا نام دین ہے، جبکہ ہمیں اور آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ ایک ایک لمحے کو انجوائے بھی کریں،
عبادت بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 24 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں، سمپل ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، بڑے اچھے سے کریں، لیکن سونے سے پہلے ہمیں اللہ سے توبہ کر کے دعا پڑھ کے لیٹ جائیں۔ یہ اب رات بھر سونا ہے وہ عبادت ہے، رات بھر سونا ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ تہجد میں ہو یا فجر میں اٹھ رہے ہیں تو پوری رات عبادت ہوگی، اور عبادت دعا کر کے اٹھتے ہیں، دعا پڑھ کے اٹھتے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے رات بھر کچھ نہیں کھاتے، صحیح میں صبح میں ناشتہ کر رہے ہیں، رزق حلال کھا رہے ہیں، اچھی طرح سے اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی نے منع تو نہیں کرتے، جو حدود ہیں وہ سب کریں۔ مثال کے طور پر ایک مکھی ہے، 2 طرح کے ہیں۔ شہد کی مکھی پھولوں کے ساتھ رہتی ہے، اللہ نے اسے شفا قرار دیے ہیں، اور جو دوسری مکھی ہے جو گندگی میں بیٹھتی ہے، وہ بیماری اور وبا میں بیٹھتی ہے۔ اور یہ مچھر جو ہیں، مچھر میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مچھر جو گندگی میں بیٹھ کر ہمیں کاٹتے ہیں، اور ڈینگو ہر طرح کی ہمیں بیماری لاتے ہیں، ہمیں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ سب ہمیں بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بنائی ہوئی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بیٹھ جائیں، حلال کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ حلال چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب بنائے ہیں، اس دنیا میں ساری چیزیں سہولت بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ نے رزق حلال اب ایسے دیے ہیں جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں پرندے، شام میں بھرے ہوئے آتے ہیں۔ پرندے بیٹھتے نہیں، نکلتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں میں مل کر کمائیں گے، اس میں صداقت و امانت بھی ہو، جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو، اسے ملاوٹ بھی نہ ہو، بے ایمانی نہ کرتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ ہم ہی کام کریں گے۔ یہ تو صادق بھی، امین بھی اور وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، جو صحیح بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور وہ پورا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عورت بنائے، ہمیں باہر نکلنے سے پہلے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ہمیں نکلیں، نظروں کو نیچے رکھیں، اور سجا کر نہ نکلیں، ہمیں اوڑھ کر نکلیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کا اشارہ ہے، ہم سب کے لیے کافی ہے۔ سر اور چہرہ کو، اپنا سینے کو سب کو چھپا کر نکلیں گے۔ ہم سمجھنا چاہیے تھا، حرم مبارک کو جاؤ سر ڈھانپو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ سر ڈھانپو، قرآن کو پڑھتے ہیں تو سر ڈھانپو۔ تو اللہ تعالیٰ اشارے کو سمجھا رہے ہیں، جب باہر کو جا رہے ہو تو اپنے اوپر چادر کو ڈھانپو، اور کتنی خوبصورتی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، وہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے۔ یہ ہمارے بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ استغفار اور توبہ ہمیں کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سکھائے ہیں۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے، استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، احادیث کے اندر آئے ہیں، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مومنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، مومن مسلمان اور مومن عورتوں کو، مردوں سب کو بخش دیجئے، گھر والوں کو بخش دیجئے، اور توبہ کو قبول فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کے اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں آگے سے پیچھے سے بائیں سے دائیں سے پوری حفاظت فرمائے، وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب البرزخ وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب یوم الحساب وقنا عذاب یوم الآخرہ وقنا عذاب پل صراط۔ اللہ جنت کا راستہ ہمیں ہم بچوں کو سب کی مغفرت فرما کر ہمیں آسان فرمائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ضیق یوم القیامہ، اللہ دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر فرما۔ اللہم انی اسألک یوم الآخرہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما کر ایک سکون کی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔